وہ نیکسٹ آیت پہ آگے پھر پیچھے آ جاؤں گا میں. سورہ طلاق 65:4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اور تمہاری وہ عورتیں جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تم شک میں ہو بس ان کی گنتی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے. وہ جنہیں حیض آیا ہی نہ ہو اور جو حمل اٹھائی ہوئی ہوں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں پیدائش تک. اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اپنے امر سے اس کے لیے آسانی بنا دے گا. اب اس آیت میں آپ دیکھیں، یہاں آپ کو پتہ چلا کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. اس کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جن عورتوں کو حیض سے مایوس ہو گئیں، یعنی مینوپاز پیریڈ میں آ گئیں. یعنی ایک مینوپاز کا مطلب ہوتا ہے ایک سچویشن آتی ہے کہ عورتوں کی وہ سائیکل ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اس کو جب وہ مایوس ہو گئے یعنی اس پہ اسٹیج پہ آ گئی تو ان کے لیے 3 مہینے بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ریڈنگز ہیں 3 months، یعنی وہ پڑھیں گے 3 months، آپ حساب لائیں گے 3 مہینے. اور ایسی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں جن کو حیض آتا ہی وہ ہی نہیں کبھی زندگی میں، یعنی سوٹو سے بھانج، اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اور شادی میں وہ آپ کے اس کے بھی 3 مہینے. ایک تو سمجھیے میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کری ہوئی ہے جس کو حیض آئے ہی نہیں، بچی نہیں ہے، استغفر اللہ، نارمل لڑکی ہے، جوان ہے، اس سے شادی کر لی، اس کو حیض ہی نہیں ہوتا. تو اس کے اب اس کو طلاق اگر مجھے دینی پڑ رہی ہے تو اس کے 3 مہینے ریڈنگز 3 کہہ رہے آپ حساب رکھیں گے. اور جس کو آتے تھے اور مایوس ہو جائے اس کے بھی 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو جائے گا بچہ اس وقت تک، یہ پیریڈ کہلاتا ہے عدہ، یعنی کاؤنٹنگ. طلاق جب میں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ چیز پروسیس سٹارٹ ہوا، طلاق ہو نہیں گئی. طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق کہنے کے بعد یہ کام کی آپ حساب کریں. 1 دفعہ کہیں یا 1,00,000 دفعہ کہیں یا 3 دفعہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پری ریکویزٹ پورا ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا طلاق کا، تو اب آپ نے جب طلاق کا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس کے بعد پروسیس طلاق کا شروع ہوا. اس میں 3 جس کو حیض نہیں آیا، سوری جس کو حیض سے مایوس ہو گئی اس کے 3 مہینے، اور جس کو حیض کبھی آئے نہیں، اس کو اگر شادی نکاح میں ہے تو اس کے 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک وہ ڈیلیور نہ کر دے گی جب تک وہ کاؤنٹنگ ہے، عدت میں وہ کاؤنٹ کر رہی ہے، کاؤنٹنگ ہے. یہ 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن اور ہے، میں آگے جاتا ہوں، جس میں 3 مہینے جو پہلے 3 مہینے نہیں ہے، پہلے 3 ریڈنگز ہیں، وہ بنتے 3 مہینے ہی ہیں، جس میں پڑھائی کری ہے 3 ریڈنگز کی. وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، کسی ایک پیریڈ کا ٹائم سائیکل ہوتا ہے. آپ نے طلاق دینے کے لیے جب آپ نے ارادہ کیا تو کاؤنٹنگ کے لیے کریں گے نا آپ طلاق، تو آپ نے دینے سے پہلے یعنی فرض کریے آپ نے فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا میں طلاق دوں گا، یا وہ عزم کر چکی اور طلاق لے گی، تو طلاق کا جو پروسیس کرنا ہے خیال یہ رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ریڈنگز جو ہیں وہ آپ کو صحیح رہوں. تو ریڈنگ کس طرح ہوگی؟ جیسے اس کی سائیکل ختم ہوا، آپ نے طلاق کہہ دیا، تو اب وہ نیکسٹ سائیکل 1، پھر اس کے بعد نیکسٹ سائیکل 2، اور پھر نیکسٹ سائیکل 3. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی بیچ میں کہہ دیا مطلب آپ عزم کر چکے ہیں، ارادہ آپ مضبوط کر لیا آپ نے کہ میں نے آپ نے کر لیا، بیوی نے ارادہ کر لیا مجھے تو وہ اس بات کے خیال رکھتے ہوئے بات ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ بیوی آپ کو پتا ہے کہ سائیکل کب ہو رہا ہے آگے پیچھے، تو اس کے حساب سے آپ نے ایسی ڈیٹ سے دیا تاکہ وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر سکیں آپ، 3 ریڈنگز. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سائیکل جو ہوتا ہے ویسے جن کو حیض ہے وہ تو 3 months ہے، وہ 3 مہینے ہیں، مایوس ہو گئی ہوں یا جنہیں حیض ہو، لیکن جن کو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مہینے کا بھی نہیں ہوتا، وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس فلکچویشن کے حساب سے ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. تو ریڈنگز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ پیریڈ جب وہ اس کو جیسے ہی ختم ہوا
آپ پہلے سے ارادہ کریں یا اس نے عزم کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے فرام دیٹ ٹائم, اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ. اب جو ختم ہونے کے بعد جو فرسٹ ڈے آف دا سائیکل ختم ہونے کے بعد فرسٹ ڈے بنتا ہے, اب آپ نے کہا میں نے طلاق تمہیں دی. یعنی ایسے دیکھیں کھیل تماشا نہیں طلاق, اس دن کی اب اس کا سائیکل 27 دن کا 20 دن کا, تو وہ ایک کاؤنٹ کریں گے نیکسٹ سائیکل تک. یعنی وہ جتنا ویریبل آیا اس میں, لڑکیوں کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں پتا کہ وہ ویریبل بھی ہوتا ہے, ویریشن ہو جاتی ہے, تو وہ آپ نے اس کو فرسٹ کاؤنٹ کرنا ہے, پھر نیکسٹ کاؤنٹ کرنا ہے. وہ 3 مہینے ہو سکتا نہ بنے, یا 3 مہینے زیادہ بن جائیں گے. جن کو سائیکل ہو رہا ہے اس کی ریلیز کرنی ہے آپ نے, 3 مہینے نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے اس کے 3 مہینے, جن کو ہوا نہیں اس کے 3 مہینے, لیکن جن کی ہو رہا ہے اس کی کاؤنٹنگ کے حساب سے آپ نے طلاق دینی ہے یا طلاق لینی ہے, تاکہ آپ کاؤنٹ صحیح کر سکیں 3 ریڈنگز. اینڈ دیٹ وہ کم بھی ہو سکتے ہیں 3 مہینے سے, 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, کو مشکل ہے کیا؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نہیں آ رہا سمجھ رہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ طلاق میں نے 3 دفعہ نہیں, جب میں نے طلاق کہا پہلے تو یہ کاؤنٹنگ کے لیے میں نے کہا, دیکھا کہ کون سے پیریڈ ہے وہ, اگر ہو رہا ہے اس کو پیریڈ, اس کا جب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا, اب آپ نے وہ فرسٹ ڈے آف دا سائیکل, فرسٹ ڈے آفٹر دا, یعنی جو سائیکل ختم اس کا پہلا دن کہا آپ نے, تو آپ کو پتا ہے یہ اس کے 27 دن کا تھا یا 28 دن کا یا 30 دن کا تھا. اب پھر دوبارہ ہوگا, پھر دوبارہ پھر دوسری ریڈنگ کاؤنٹ کی, تیسری ریڈنگ کاؤنٹ کی. کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے یہاں عدت بس ایک لفظ کہتے ہیں, عدت کاؤنٹنگ ہے, وہ کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے, اور وہ ریڈ کرنا ہے. اب آپ یہ 3 مہینے اس لیے آپ کو لے گا, واپس پہ آ جائیے 65 1. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. یہاں میں نے روکا تھا, اس آگے کیا تھا میں 3 سمجھانے کے لیے. اس کے معنی ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی گنتی کے لیے طلاق دو, یعنی انتظار کی مدت, اس کو بریکٹ میں نے لکھا انتظار, یعنی انتظار کریں گے اس پیریڈ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو اور اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. یعنی آپ کو سمجھا میں نے کیا کہا, یہ جو میں آگے لے کے آیا تھا سمجھانے کے لیے کہ عدت ہے کیا, تو اس کے حساب کے لیے آپ نے گنتی جو ہے دیا, اس گنتی کی انتظار کی مدت کا حساب رکھو, یعنی کاؤنٹنگ کرو. جس کو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اوپر نیچے کیا ہے وہ کاؤنٹ کریں گے آپ. اب آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے, آپ یقین کریں سب سے پہلا کام انسان کا گھر سے نکل جا, یا بیوی غصہ میں جا رہی ہوں اپنے گھر کے پاس, کیا ہو رہا ہے؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. کاؤنٹنگ کیسے کریں گے آپ؟ کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ گھر سے نکال دیا آپ نے, یا وہ گھر سے چلی گئی صاحب, اس کو کیٹیگورکلی منع کیا ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. یہ آپ نے ڈیورس کہا کاؤنٹنگ کے لیے, اور گھر سے نکال دیا آپ نے. گھر سے کیسے نکال دیں گے آپ؟ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں, سوائے کہ بالکل کھلا واضح فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے. کنفرم آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے, یعنی کنفرم ہے کہ واضح فاحشہ آپ دیکھ لو گے تو گھر سے نکالتے ہیں آپ. کیوں؟ کہ جو فاحشہ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے پریگننٹ ہو جائے وہ باہر نکالتے ہیں آپ, ورنہ آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے نہ وہ خود نکلیں گی اس دوران جس میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں آپ نے نہیں نکالنا ہے, گھر میں رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بات جو قرآن لکھ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ معاشرہ کر رہا ہے. پہلا کام کرتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ, وہ کہتے ہیں یا میں جا رہی ہوں اپنے گھر. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں وہیں رہے, تاکہ گنتی پوری صحیح ہو سکے. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی حدودیں ہیں, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو کوئی
اور یہ کہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کر رہے پست ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یعنی آپ نے نکال دیا یا وہ نکل جائے، اس نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا. اب اس سے وجہ بتا رہا ہے کیوں منع کر رہا ہے. ایک تو آپ کو اس گھر میں رکھنے کی کیا وجہ، آگے لکھا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقعہ کر دے. یعنی اگر آپ گھر میں رکھیں گے، اس کی گنتی کر رہے ہوں گے، سمجھے آپ، جب اس کی گنتی ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جس سے آپ کی مطلب بہتری ہو جائے آپس میں، کیونکہ اس کو بھی اس کا الگ کرا ہوا ہے آپ نے. اچھا جس وقت یہ کریں گے آپ طلاق کہیں گے، اس کے بعد جنسی تعلق نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے اس کو جب رکھا ہوا ہے گھر میں اور وہ بھی گھر سے نہیں نکلی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے اللہ کوئی واقعہ ایسا کر دے. تو اللہ جانتا ہے ہم سب کی نفسیات کو، وہ نہیں جانا کہ آپ ایک دم نکال دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. تو یہ بات ہو گئی. اب آپ آئیے، جب گھر میں رکھا ہوا ہے آپ نے تو آپ کو ان کو کس طرح گھر میں رکھنا ہے. سورہ طلاق 65:6 اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یدعن حملہن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. ان عورتوں کو جنہوں نے تمہیں طلاق دی، سکون سے رہنے دو، گھروں سے نہیں نکالو، سکون سے رہنے دو، جہاں تم سکون سے رہتے ہو اپنے وجود سے، اور تم انہیں نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر مضبوط ہو جاؤ اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے ہوں. اور اگر وہ حمل اٹھائے بس ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں پیدائش تک. بس اگر وہ تمہارے لیے بچے کو غذا دیں، دودھ پلاتی ہوں تو ان کی اجرت دو، اور آپس میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ مشورہ کرو. اور اگر تمہیں مشکل ہو پھر دوسری عورت اس کے تمہارے لیے بچے کو غذا دے، دودھ پلائے. اب آپ نے اس کو گھر سے جب نہیں نکالا تو کس طرح رکھیں گے آپ؟ وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ، آپ نے طلاق تو دے دی ہے، طلاق کا پروسیس سٹارٹ ہو، گنتی شروع ہو رہی ہے. اب اس کو رکھیں کس طرح، وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ. ان کو سکون سے رہنے دو. کیسے؟ جہاں تم سکون سے رہتے ہو، یہ نہیں کہ جس طرح آپ سکون، لکھا ہے اپنے وجود سے، جیسے آپ کا وجود جیسے آپ رہ رہے تھے گھر میں، طلاق دینے کے بعد وہی اسی طریقے سے اس کو سکون سے رہنے دیں. طلاق دینے کے بعد یہ پروسیس جب ہو رہا ہے، جب وہ اپنے عدت کو پورا یعنی کاؤنٹنگ کو پورا ہو رہا ہے کر رہا ہے، تو اس کو گھر میں رکھنا کیسے؟ گھر میں نکالا نہیں تو رکھیں کیسے آپ؟ اسی طرح سکون سے رکھیں جیسے آپ کو سکون سے رہ رہے ہیں، اور اس کا وجود وہاں وجود اپنا رکھیں. یہ نہیں کہ بڑھا خود باہر چلے گئے، وجود اپنا وجود بھی ہو آپ کا. اور تمہیں انہیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ تاکہ تم ان پہ مضبوط ہو جاؤ. اور اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے، مطلب زبردستی سختی، کیونکہ گھر میں رکھا نہ اگر سکون، مطلب یہ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنی واضح کر رہا ہے کہ آپ لڑکی کیوں نکل جاتی ہے یا آدمی کیوں نکال دیتا ہے، اس لیے کہ آپ کے تعلقات خراب کیے ہوئے. پری ریکویز میں نے بتا دی کس وجہ سے ڈیورس ہے. اس کے بعد آپ نے جب گھر میں رکھا تو اس میں بتا رہا کس طرح رکھنا ہے. سکون سے رکھیں آپ، جیسے خود سکون سے رہتے ہیں، اپنا وجود رکھیں وہاں پر، اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں کہ آپ طلاق دینا ہے تو اور اگر وہ حمل اٹھائے ہوئے تو ان پر خرچ کرو، کیونکہ اگر وہ پریگنٹ ہیں آپ اس سے طلاق تو کہہ دیا، وہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے، پریگنینسی کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، تو اس پہ آپ خرچ بھی کریں گے. سارا خرچ اٹھانا ہے، نہیں کیس گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر سے نہیں نکالا، نہ وہ نکلی نہ آپ نے نکالا، اب ان کو رکھنے کا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا حمل، یعنی یہاں تک جب تک کہ وہ ان کی پیدائش کر جائے اس تک آپ نے ان کے ساتھ وہی پروسیجر رکھنا ہے. اور اگر وہ دودھ پہ ان کو اجرت دیں، اگر وہ دودھ پہ اس کی اجرت دیں آپ. اور اپنے معروف جانے پہچانے کے ساتھ مشورہ کرو. اگر تمہیں مشکل ہو پھر دوسری عورت اسے تمہارے بچے کو غذا پلائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کرے کوئی پرابلم ہے، نہیں ہے اس کے پاس فیڈنگ، تو آپ دوسری عورت کو بھی کر سکتے ہیں. اگر پہلے کے زمانے تو بہت کامن پریکٹس آج بھی گاؤں میں ہوتی ہے، اب وہ گائے کا دودھ پلاتے ہیں. مطلب یہ کہ دوسری عورت کا انتظام کریں جو
فیڈنگ کراتی ہو، یہ ساری ذمہ داری آپ پہ. اور اگر یہ حدودیں اللہ کے کرے خلاف ورزی تو آپ کو پتہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اچھا کیونکہ دودھ سے تعلق ہے سورہ بقرہ کے 233 تک اور میں پڑھتا ہوں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. یہ چھوٹے چھوٹے پورشن میں اس لیے کرنا پڑتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک آیت کی آنسر دوسری آیت میں ملتا ہے، اس لیے میں جیسے آگے پیچھے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب اس میں چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا، چھوٹا سا، پھر آپ دیکھیے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو غذائیں دیں، دودھ پلائیں، 2 ماحول مکمل کریں. اچھا یہاں پر عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھاتا ہے 2 سال لکھا ہوا ہے. عربی سمجھتے ہیں نا آپ، اس لیے میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں. حول کہتے ہیں ماحول، صحیح ہے. حولین 2 ماحول، کاملین مکمل کریں، 2 ماحولوں کو مکمل کریں. عام طور پہ یہاں لکھتے ہیں 2 سال، قرآن میں 2 سال نہیں لکھے ہوئے، 2 ماحول کو، حولین 2 ماحول کو کاملین پورا کریں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پیج 31-32. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے حولین کاملین کیا ہے. یہاں اللہ سمجھاتے ہیں سورہ 46-15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اس کی ماں نے اس کا حمل ناپسندیدگی سے اٹھایا اور اس نے ناپسندیدگی سے اسے وضع کیا، پیدائش کی، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے. 30 مہینے 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. جی 2.5 سال ہو گئے، 30 مہینے. اب یہاں امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہاں 2 سال لے لیں، ادھر پیچھے جو تھا، اگر 2 سال لے لیں اور بچہ ہوتا ہے 9 مہینے منیمم، تو 9 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا بھی آتا ہے، لیکن نارملی 9 منتھس تو بنتے ہیں. تو 2 سال، یہاں 30 مہینے لکھے ہوئے. 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں 2 سال 6 مہینے. جی اچھا، اب آپ اگر سمجھیں، یہاں لکھا ہے وَحَمْلُهُ، اس کا حمل، یعنی جب اس نے حمل اٹھایا، وَحَمْلُهُ، اس عورت کا حمل، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانے کا ٹائم. حمل کا ٹائم 1 حول ہے، 1 ماحول ہے بچے کے لیے. اور دوسرا ہے وَفِصَالُهُ کا مطلب ہوتا ہے جب سپریٹ کیا آپ نے دودھ چھڑانا کیا. 30 شهرًا، وہ دونوں کو ملانے کے بعد وہ 30 مہینے ہیں. تو ٹوٹل پیریڈ آپ یہ سمجھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دودھ پلانا لکھ دیا. اصل میں کیا ہے کہ حولین کاملین، 2 ماحولوں کو پورا کرنا ہے انہوں نے. 2 ماحول، 1 ماحول بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ 1 ماحول ہے، اور جب وہ باہر بچہ آتا ہے تو اس کے بعد فیڈنگ کراتی ہے اور وہ دوسرا ماحول ہے. ان دونوں کو جب وہ کاملین کرے گی، مکمل کرے گی، اس کے 30 منتھس بتایا اللہ نے. اب آپ دیکھیے کہ اگر فرض کریے پریگنینسی پیریڈ اس کا 9 مہینے، تو 30 مہینے ٹوٹل بتا دیا میں نے حمل کا اور اس کی سپریشن کا، دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے وہ ملا کے 30 مہینے. تو 30 مہینے سے 9 مہینے نکالیں آپ، 21. تو دودھ کتنا پلائیں گی وہ عورت؟ 21 مہینے، 2.25 سال.
یہ امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نے کہا وہاں 2 سال لکھ دیا بھائی. حولین کاملین, ایک ماحول حول کہتے ہیں ماں کا پیٹ کے ماحول میں بچہ فیڈ لے رہا ہے, اور دوسرے جو پروڈیوس ہوا اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. تو اللہ نے وہاں 2 سال نہیں لکھا حولین کاملین, یعنی دونوں ماحول کو مکمل کرے وہ. تو یہاں لکھا وہ حملہ, اس کا حمل اٹھایا اس کا, وہ فصالہ, اور اس کو جب دودھ چھڑایا اس ملا کے دونوں کو ملا کے جو ہے وہ 30 مہینے. تو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اگر بچہ 8 مہینے کا ہوگا, جی 22 مہینے, 10 مہینے کا ہوگا 20 مہینے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ 2 سال زبردستی جو ٹھوس دیا یہ نہیں ہے, یہ اکارڈنگ ٹو بچے کی پیدائش سے ریلیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کا حمل کا اٹھانا اور اس کو دودھ چھڑانے کا جو ٹائم ہے دونوں کو ملا کے 30 مہینے کا ہے. جہاں لکھیں یا 30 شہرا, وہاں لکھا تھا حولین کاملین, 2 ماحولوں کو پورا کرے. تو ایک ماحول کون کا ہے, اس کا حمل کا ہے, اور ایک ماحول جو ہے اس کی پیدائش کا ہے. تو ان دونوں کو ملا کے 30 مہینے لکھے یہاں پر اللہ نے. وہاں لکھا تھا حولین کاملین, یعنی 2 ماحولوں کو پورا مکمل کرے. تو 30 مہینے یہاں لکھا ہے, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حمل کا ٹائم اور باہر کے فیڈنگ ٹائم جو ہے وہ دونوں کو ملا کے اللہ نے یہاں 30 مہینے لکھے ہیں. تو ہم نے اس میں سے جتنا بھی عمر کا ہے بچہ 10 مہینے میں ہو, 8 مہینے میں ہو, 7 مہینے میں ہو, 9 مہینے میں ہو, واٹ ایور 6 منتھس ہو, اسی کے حساب سے آپ نے مائنس کرنے ہوں گے 30 سے. وہ ٹائم آئے گا اس کا دودھ پلانے کا. اس لیے میں اس کو یہاں لے آیا تھا. اب واپس آپ جائیں گے اسی آیت پر, یعنی بقرہ کے 233. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, یہ میں ابھی بتا چکا ہوں. حولین کاملین, حول کہتے ہیں ایک ماحول, اور حولین کہتے ہیں 2 ماحول. کامل مکمل, 2 ماحولوں کو مکمل کریں, اور 2 ہم سمجھا چکا ہوں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد فصالا عن تراض منهما والتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اب ہم اس میں دیکھیں گے اور کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور مائیں اپنی اولاد کی غذا دودھ پلائیں. جبھی میں نے غذا لکھا ہے, ضروری نہیں کہ دودھ پلائیں, میں نے غذا دے, وہ بھی غذا ہے یہ بھی غذا ہے. بار 2 ماحولوں کو مکمل کریں, اس کے لیے جو غذا دینے کی مدت تمام کریں, اور اوپر اس کے جو پیدا ہوا ہے اس باپ کے لیے ان کا رزق کا کپڑے بنانا معروف جانے پہچانے کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیورنگ ڈیورس ہو رہا ہے سب, یہ ابھی وہ گھر میں ہے, اس کو دودھ پلا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے سب کپڑے بنا ذمہ باپ پر ہے. کسی نفس کو, نفسیات کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. کسی والدہ نقصان نہیں پہنچے گا اس کے بچے کے ساتھ, اور نہ ہی جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے کوئی نقصان پہنچایا جائے گا اس بچے کے ساتھ جو. اچھا, یہ تو ہو رہا ہے میاں بیوی کے ساتھ. اب اگر فرض کریے کہ وہ ڈیورس تو ہو گئی تھی, پیدائش کے بعد مکمل ہو گیا تھا, ڈیورس ہوئی جب بچہ جو ویٹنگ پیریڈ تھا وہ جیسے ہی پیدا ہوا تو وہ ڈیورس کا پیریڈ پورا ہو گیا. اب اگر فرض کی وہ کسی اور دوسرے آدمی شادی کرنا چاہتی ہے, کوئی بات ہے, یا اس کا وارث, یہاں عربی میں لکھا وارث. پہلے میں وارث سے معنی سمجھا دوں. وہ علی الوارث مثل ذلک. وارث عربی میں کیئر ٹیکر کو کہتے ہیں, گارجین. وارث ویسے جو وارث ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اردو کا لفظ وارث میں اور عربی کے وارث میں تھوڑا سا فرق ہے. کیئر ٹیکر وارث, کوئی گارجین ہو, میٹرنل یعنی نانا, میٹرنل فادر ہو, نانا ہو, میٹرنل انکل ہو, ماموں ہو. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ شادی کرتی ہے کسی اور آدمی سے, وہ بھی وارث, اس کی وہ پروٹیکشن میں وہ بچہ مشورے سے ہوگا تو وہ بھی وارث ہو جائے گا ٹو ٹرانسفر بائی ول. یعنی وہ آدمی میرا بچہ ہے اور اس لڑکی کسی اور آدمی شادی کرنی ہے تو میں باقاعدہ ایک ول لکھ کے دوں گا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ آپ اس کے وارث ہیں, آپ کے گارجین ہیں. وہ شادی کر رہی کسی
میری بیوی کسی اور اپنی جب شادی کرے گی نا صحیح بات تو وہ اس کا ہسبینڈ ہو جائے گا, لیکن وارث ہے وہ بچے کا, تو میں لکھ کے دوں گا بائی ول کہ گارجین شپ آپ کر رہے ہیں. سمجھ میں کیا بول رہا ہوں کہ بیوی کا دوسرا ہسبینڈ جو ہے وہ اس بچے کا وارث ہے بائی ول. اگر میں لکھوں گا مشورے سے, میری اور میری بیوی جب طلاق دے رہا ہوں تو اس کے مشورے سے میں اس کو وارث بنا سکتا ہوں. آگے اس کے آگے اسی آیت کو میں کمپلیٹ کر دوں. بس اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے ان دونوں کی مرضی سے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے, پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی کو ڈھونڈو, پس تم پر گناہ نہیں جو بھی تم معروف جانے پہچانے کے ساتھ دو, مطلب اس کو دو. اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بصارت رکھتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اب آپ نے جو وارث ڈھونڈا وہ تو ایک الگ چیز ہے, وارث اگر ہے اس کا وہ. اب آپ جیسے کہہ رہے تھے آج کل زمانے, لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی مل جائے عورت جس دودھ پلا سکتی ہے تو اس کو آپ پلوا سکتے ہیں اپنے بچے کو, اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کچھ دے بھی جس کو آپ نے ہائر کیا کرانے کے لیے. تو یہ تو اس آیت میں یہ خاص بات تھی. اب ہم آ جاتے ہیں واپس بقرہ کی 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اب اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیاں, زمانہ ہے اس کو, ان کا انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں, یا وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے اگر وہ اللہ یوم آخر کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں انتظار کی مدت میں اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کی ہے, یعنی اسی طرح جو ان عورتوں کے اوپر معروف جانے پہچانے کے ساتھ, اور مردوں کے لیے ایک درجہ ان عورتوں کے اوپر ہے اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے. اچھا, اب یہاں پر جو بات تھی وہ یعنی پہلے تو میں نے بتایا نا کہ جب طلاق آپ نے دی تو وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر رہی ہے. وہ یہ ہم ڈسکس دوبارہ میں ریوائز کر رہا ہوں. تو ریڈنگز جب کاؤنٹ کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے, یعنی ڈیورس ہوئی نہیں ہے, انتظار ہو رہا ہے, ابھی ڈیورس پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, اور وہ سارا ہم نے دیکھ لی کن کن کنڈیشنز میں ہو رہی ہے. اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چھپائے نہیں جو اللہ اگر تخلیق کر لیا, حمل اٹھایا ہوا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے جب تک حمل پورا کر دے, جب تک پیدا. یہ 4 کنڈیشن بتائی نا, وہی 4 کنڈیشن ہیں اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ. اس کے آگے لکھا ہوا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا تھا پورشن, وہ یہ ہے اور ان شوہروں پہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں واپس لے لے انتظار میں, اور اگر وہ اصلاح کرنے کا, دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کہا تھا, جہاں لکھا تھا قرآن میں, اللہ کہہ رہا تھا سورہ طلاق میں کہ آپ انہیں گھروں سے نہ نکالیں اور وہ گھروں میں رہیں. ہو سکتا اللہ کوئی واقعہ کر دے گا, تو اس کو ذہن رکھتے ہوئے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جب آپ نے اس کو طلاق کہہ دیا ہے, وہ کاؤنٹنگ کر رہی ہے, پریگننٹ ہو یا وہ کنڈیشن کوئی بھی ہو, اس دوران میں مرد کو اللہ کہہ رہا ہے حق ہے کہ وہ واپس کو لوٹ جائے اس کی طرف. مطلب اگر واقعہ پیش آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آپ کے جگہ ڈال دے کہ واپس آپ اس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے اس شوہر کو زیادہ حق ہے کہ انہیں واپس لے لے وہ کسی انتظار کی مدت میں. یعنی جو آپ نے جو پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا اس کے دوران آپ اس سے کمیونیکیٹ کر کے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ایسی بات ہے اس میں آپ واپس لے سکتے ہیں. دونوں کی جب اصلاح دونوں کی ضرورت, دونوں جب اصلاح کرنے میں ہو, ایگریبل, جو دونوں صحیح کر لیں, جو غلطی کوئی کر رہا تھا وہ دونوں صحیح کر لیں. تو وہ جو اللہ کہہ رہا تھا نا کہ واقع کر دیا کوئی ایسا, تو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے, اچھے طریقے سے رکھا ہے, جو بتا رہا تھا سکون سے رہنے دے رہے ہو, اپنے آپ وجود بھی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے ایک زیادہ حق دیا ہے کہ وہ جا کے ان سے ریکانسلیشن کی بات کرے اور اپنی غلطی اگر ہے اس کی تو ایکسیپٹ کر لے, اور تاکہ واپس وہ دوران, یعنی وہ پیریڈ گزر رہا تھا, پہلا پیریڈ چل رہا تھا, فرسٹ کے 3 منتھس کا پیریڈ تھا, وہ 3 مہینے 3 ریڈنگس سے تھا, یا پریگنینسی ہوئی بھی تھی یا جو بھی کنڈیشن ہے ان میں سے, تو آپ اس کو اپروچ کر کے آپ اس کو واپس
کانسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو واپس لے سکتے ہیں. یہی چیز عورت کے اوپر ہے کہ عورت نے اگر طلاق لی ہوئی ہے اور وہ بھی وہی اسی پیریڈ میں ہے, سمجھ لیں میری بات, پہلے تو مرد کو اللہ نے کہا زیادہ حق ہے, لیکن مثل اس کی عورت کی بھی ویسی ہے کہ اگر عورت نے طلاق لے رکھی ہے اور وہ ویٹنگ پیریڈ میں ہے, یعنی وہ پورا کر رہی ہے پیریڈ, تو آپ عورت اپنے شوہر سے واپس ریکونسائل کر سکتی ہے اسی پیریڈ کے اندر, ویسی عورت کے لیے. لیکن ایک درجہ مرد کو زیادہ رکھا ہوا ہے, وہ کیا ہے, وہ نیچے لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ کی 229 ہے, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے, بس روک لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. یہ آگے میں بتاؤں گا, لیکن یہاں بتانا چاہ رہا ہوں درجہ مرد کا کیا ہے. اگر میں طلاق دیتا ہوں, اب میں ایک مثال لے لیتا ہوں, باقی وہ 4 کنڈیشنز آپ دماغ میں آ جاتی تھی, چاروں نارمل 3 مہینے رکھ لیتے بات کرنے کے لیے, کہ میں نے طلاق دی اور اس نے وہ پیریڈ پورا کر لیا, ایک پیریڈ پورا کر لیا, میں نے جوائن نہیں کیا تو ایک طلاق ہو جائے گی, سمجھ آپ. اب میں نے دوبارہ طلاق دی تو طلاق 2 مرتبہ 3 دفعہ نہیں ہے, تو وہ دوسرا حق مرد کو اللہ نے ایک رکھا ہوا زیادہ, تو وہ دوسری دفعہ جب کہے گا تو وہ دوسرے 3 پھر وہ عدت پوری کرے گی جو بھی سائیکل میں, اور سب 3 سائیکلز پورے کرے گی, تو 2 مرتبہ اس طرح سائیکل پورے کروانے ہیں اس کو. لیکن عورت اگر طلاق لے گی تو وہ ایک ہی دفعہ ہے, یعنی وہ ایک ہی دفعہ پورے جب پیڑ رہے گی تو وہ الگ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری. اللہ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ طلاق 2 مرتبہ ہے تو مرد 2 مرتبہ طلاق دے گا, تو پیریڈ سپوز اپروکسیمیٹلی ایک ایوریج بتاؤ 6 منتھس ہوا ہے, 2 پیریڈز کاؤنٹنگ ہے. لیکن اگر عورت طلاق لے گی تو وہ صرف ایک ہی دفعہ میں اس کا سائیکل پورا ہو جائے گا, تو وہ طلاق ہو جائے گی کمپلیٹ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو. مرد اگر 2 دفعہ دے سکتا ہے اور 2 دفعہ اس کو پیریڈ پورا کمپلیٹ کرانا ہے, لیکن عورت اگر طلاق لے گی, دے گا تو مرد ہی طلاق, لیکن لے گی اگر وہ, تو وہ صرف ایک ہی پیریڈ پورا کرے گی. مرد کو ایک درجہ زیادہ رکھا ہوا ہے طلاق دینے میں, کہ اگر عورت طلاق لے گی تو ایک سائیکل پورا کرنا ہے بس اس نے. مرد کو یہاں لکھا ہے نا, دیکھیں اسی آیت میں پڑھتا ہوں, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے شوہر پر زیادہ حق ہے کہ اس کے حق ہے کہ انہیں واپس لے لیں اس انتظار میں, اور اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کا ہے جو ان کی عورتوں کے اوپر ہے. تو اگر وہ ایک طلاق فرض کرے, ابھی کیونکہ آگے لکھا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, تو پہلے تو آپ سمجھے ایک طلاق دی اور اسے سائیکل پورا کیا تو وہ ایک حق ہو گیا اس کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے دوبارہ کروایا, اس سے وہی پروسیس 3 میں سائیکل پورے کروایا, تو دو مرتبہ مرد نے کہا تو 2 دفعہ اس سے سائیکل پورا کیا. اب اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ ایک سائیکل پورا کرے گی, وہ ایک پورا سائیکل پورا کرے گی, دوسرا سائیکل پورا اس کو نہیں کرنا ہے. ہاں, مرد کو ڈبل ویٹنگ پیریڈ مل رہا ہے عورت کے لیے, عورت کو ایک ویٹنگ پیریڈ ہے.